اور بہت ساری بھیک مانگنے لگ پڑتے ہیں، اس طرح کے معاملات چلتے ہیں. تو آپ نے یہ ایجوکیشن کو، ٹیچنگ کو ہی کیوں چوز کیا، جو شاید پاکستان کے ان چند پڑھے لکھے خواجہ صاحبوں میں سے ہیں جو انہیں ایم فل اسکالر ہیں؟ بات ہیں کہ وہ حج کرنے نہیں جا سکتے ہیں. اچھا، اگر وہ خواجہ سرا جنس لکھوائیں گے تو وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں. یہ اکنامکس کا ایک رول ہے کہ طلب ہوگی تو ہی رسد آئے گی. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منور رسول، آپ دیکھ رہے ہیں عوامی بول. ناظرین، دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ چاہے عورت کی صورت میں ہوں یا مرد کی. دونوں ہی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. عورت ایک ماں، بہن اور بیٹی کی صورت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور بیٹا ایک مرد، بھائی اور باپ کی صورت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور دونوں ہی سے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے. ناظرین، اسی معاشرے کے اندر ایک تھرڈ جنریشن بھی پائی جاتی ہے جسے ہم خواجہ سرا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ انہیں معاشرے کے اندر پکارا جاتا ہے. ناظرین، یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں جس کے ہم سب. انہیں بھی اسی خالق نے تخلیق کیا جس نے ہم سب کو. ناظرین، تو پھر ان کے لیے سوسائٹی کی لمیٹیشنز کیوں پیدا کر دی گئیں؟ ان کے لیے معاشرے کو جدا کیوں کر دیا گیا؟ تو ناظرین، ہم آپ کو آج ایک ایسے خواجہ صاحب سے ملانے جا رہے ہیں جو شاید پاکستان کے ان چند پڑھے لکھے خواجہ صاحبوں میں سے ہیں جو انہیں ایم فل اسکالر ہیں. ناظرین، انہوں نے پی پی ایس سی کے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو بھی چیلنج کیا اور اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. آج ہمارے ساتھ فیضی موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے مشکلات فیس کی، اس کے بعد اپنے تعلیمی کیریئر کو آغاز کیا، اس کے بعد آپ جاب کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ فیضی موجود ہیں. السلام علیکم فیضی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام منور. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں اتنی دور میرے پاس. آپ کو خوش آمدید ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ پی پی ایس سی کے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو جو ہے وہ چیلنج کیا، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک کہانی کیا تھی؟ کس طرح آپ اس تک پہنچی اور کیسے جو ہے آپ نے اس چیز کو مطلب کہ سکسیزفل ہوئیں اور کامیاب ہوئیں؟ آج اس کے ذریعے جو ہے خواجہ سرا بھی پی پی ایس سی کے لیے اور گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا. اچھا منور، اس کے متعلق سن لیں آپ مجھ سے کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب لیکچرشپ کی آئیں، جابز آئیں، پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اناؤنس کی لیکچررس کی جاب، تو میں وہاں پر اپلائی کرنے کے لیے گئی. تو وہ آن لائن اپلائی کرنا تھا نا، تو وہاں پر کوئی خانہ نہیں تھا نا کہ میل تھا یا فیمیل تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کا یا خواجہ سرا کا کوئی وہاں پر خانہ نہیں تھا. تو میں کافی پریشان ہوئی. تو پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپلائی کر دیں، اپلائی کرنے کے بعد آپ ایک لیٹر لکھ دیں چیئرمین صاحب کو. سو میں نے یہی کیا کہ میں نے چیئرمین جو تھے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے، ان کو میں نے ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں یہ ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دیں. تو انہوں نے جو آگے سے مجھے جواب بھیجا، وہ جواب کچھ یوں تھا کہ یو آر ریجیکٹڈ بیکاز یو آر اے ٹرانسجینڈر. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ یہ ایک ایسی عجیب سی، یعنی کہ ایک پاکستان کا خود مختار ادارہ ہے اور اس کا ایک چیئرمین جو ہے وہ مجھے یہ جواب دے رہا ہے جینڈر کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا گیا. اچھا، بہرحال وہ میرے لیے کافی سہانے روح تھا وہ لمحہ. یعنی کہ میں باقاعدہ رو رہی تھی نا، میں رو پڑی، یعنی کہ یہ کیا ایسا تو نہیں. ہاں، مشکل لمحہ. بہرحال میں نے ہمت کی، حوصلہ کیا، دوستوں نے بڑا ساتھ دیا، اور پھر میں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا پنجاب پبلک سروس کمیشن کو. تو وہ پھر 15 دن جسٹس فیصل زمان صاحب نے میرا کیس سنا، اور علی زیدی لاہور ہائی کورٹ میں ہی علی زیدی صاحب نے میرا کیس لڑا. اس میں پھر ایک ایم پی اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، مومنہ وحید صاحبہ، انہوں نے قرارداد پیش کی صوبائی اسمبلی میں میرے لیے. اس کے علاوہ یعنی کہ اور مختلف دوستوں نے جو بھی تھے، ہیومن رائٹس والے تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے حتی الامکان جتنی وہ میری ہیلپ کر سکتے تھے وہ کی. اور فیصل زمان صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں دیا. اور اب میں، نہ صرف میں بلکہ جتنے بھی خواجہ سرا ہیں وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے ایلیجیبل ہیں، وہ یعنی اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب یہ اسی اپیل کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں آپ لوگ کر سکتے؟ نہیں، اس سے پہلے یعنی کہ پورے آپ اندازہ کریں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پورے پنجاب میں ایک میری درخواست تھی. یعنی کہ پورے پنجاب میں ایک ٹرانسجینڈر ہے جو آپ کو درخواست دے رہا ہے لیکچرشپ کے لیے. ویسے تو اور بھی خواجہ سرا ہیں، یعنی کہ ہم 3 خواجہ سرا ہیں پورے پاکستان میں جو ایم فل ہیں، تو اور بھی ہیں، لیکن پنجاب میں ایک ہی بندہ آپ کو اپلائی کر رہا ہے، تو وہ آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے.
میری ایم فل کی ڈگری جو تھی وہ کوئی اور طرح کی تو نہیں تھی نا, یا اس پر کچھ اور لکھا ہوا تھا, یا پھر وہ یعنی کہ اگر ہم سوال یہ ہے یا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر ایک خواجہ سراب پڑھ گیا ہے اور اس کو آپ کہاں کر رہے ہیں, استعمال کہاں کر رہے ہیں, یا اس کے لیے اپرچونٹی کہاں ہے آپ کے پاس نا, تو یہ معاملہ تھا وہ جو ریجیکشن کا جو مجھے لیٹر آیا تھا اس میں. اس کے بعد ابھی تک پی پی ایس سی کے امتحانات ہوئے ہیں مقابلے کے, یا اس میں کسی نے اپلائی وغیرہ کیا ہو یا کوئی سلیکٹ ہوا ہو؟ اچھا, اس میں پی پی ایس سی کے امتحانات ابھی تک وہ جو میں نے اپلائی کیا تھا اس کا ہی امتحان ابھی 10 تاریخ کو ہے, 10 اکتوبر کو ہے, تو وہ 10 انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا وہ میں امتحان دوں گی, اور انشاءاللہ کوشش بھی ہے کہ وہ میں پاس بھی کروں نا. تو اب آپ جو ہے وہ کون سے اداروں میں پڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے جو ہے آپ نے ابھی بتا رہی تھی کہ آپ بہت سارے آپ ڈیورنگ ڈگری جب آپ کر رہی تھیں اسی کے دوران بھی آپ جو ہے وہ تقریباً آپ کا 10 سالہ جو ہے وہ کیریئر ہے ٹیچنگ کا بھی, تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آپ کہاں پر, کیونکہ یہ بھی ایک ان کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے ایک الگ فیس ہے, جو کیونکہ آپ خود جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ خواجہ صاحب کے بارے میں ہمارے سوسائٹی کے اندر کس طرح کی جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں کیا اسکیچ بنا ہوا ہے. تو آپ بتائیے گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کتنا آپ کا کیریئر اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہی ہیں؟ اچھا منور, مجھے ویسے تو تقریباً 10 سال ہو گیا نا, سن 2011-12 میں نے پڑھانا شروع کیا تھا, آغاز کیا تھا میں نے پڑھانے کا نا, اور یہ میں اس وقت سب سے پہلے میں نے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول عیدگاہ روڈ تھا, وہاں سے انٹرنشپ میں نے لی تھی نا, 1 سال کی تھی وہ. اس کے بعد پھر میں نے بطور سی ٹی آئی میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ٹوبا ٹیکسنگ میں پڑھاتی رہی, پھر ڈگری کالج رجانہ میں پڑھاتی رہی, یعنی کہ مختلف گورنمنٹ کے اداروں میں بھی میں پڑھاتی رہی نا. اس کے بعد پھر میں نے ایک ہمارے یہاں پر پرائیویٹ ادارہ ہے بیرٹ ہاجسن انٹرنیشنل کالج, تو وہاں پر میں نے 4-5 سال کا عرصہ جو ہے وہاں پر درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی. لیکن افسوس کہ ان کے ہاں بھی یہی مسئلہ تھا, جینڈر کا جو تھا وہ پرابلم ہوا, اور وہاں سے بھی مجھے کک آؤٹ کر دیا گیا. اس کے لیے میں نے کافی کوشش کی دوبارہ سے, یعنی وفاقی محتسب کا ادارہ تھا ان سے بھی میں نے رابطہ کیا, ہیومن رائٹس والوں سے بھی رابطہ کیا, لیکن چلے بہرحال کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد پھر میں نے یعنی کہ اسٹارز لاہور ہے, وہاں پر یہاں پر ہمارے ٹوبا میں ایک کیمپس ہے, وہاں پر بھی میں نے پڑھایا ہے, وہاں اب بھی پڑھا رہی ہوں. وہ بہت اچھا سٹاف ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں. اور اب میں نے یہ اسٹیم کالج ہے ہمارے ٹوبا ٹیکسنگ میں, اسی سال وہ لانچ ہوا ہے, تو وہاں پر بھی میں نے آغاز کیا, وہاں پر بھی میں پڑھا رہی ہوں. یعنی مختلف اداروں میں تقریباً 10 سال یا 9 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے, درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے. آپ کو جو ہے وہ کتنی مشکلات کو فیس کرنا پڑا؟ کیونکہ جب بھی ایک خواجہ سرا کسی بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ بعد میں کک آؤٹ گھر سے بھی کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے جو ہے علیحدہ اسی کے پیدا ہوتے اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کیسے ایجوکیشن کو اپنی کنٹینیو کرتی رہی اور اس طرح جو ہے ایم فل کیا, اس کے بعد آپ تک ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں؟ کیونکہ نہیں تو خواجہ صاحب کے بارے میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں بہت سارے شعبوں سے وہ شعبے سے منسلک ہو جاتے ہیں اور بہت ساری بھیک مانگنے لگ پڑتے ہیں, اس طرح کے معاملات چلتے ہیں. تو آپ نے یہ ایجوکیشن کو, ٹیچنگ کو ہی کیوں چوز کیا؟ اچھا منور, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو خواجہ سرا بچے پیدا ہوتے ہیں یا وہ ٹرانسجینڈرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا کافی مشکل ہوتا ہے, اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کے لیے مشکلات ہیں. یعنی کہ اگر وہ ہاسپٹل گئے ہیں اور وہاں پر انہیں چوٹ لگی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی پولنگ تو ہے, وہاں پر بھی ہے, وہ ہر جگہ پر ہے. اگر یعنی کہ میری کچھ سہیلیاں ہیں جو یعنی کہ یو کے یا امریکہ یا جرمنی, یہ تو یعنی کہ جو براڈ مائنڈیڈ ممالک ہے نا, وہاں پر بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہیں پر ہے, یعنی کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر ایسا تو ہے, یعنی کہ چھیڑ چھاڑ ہلکی پھلکی یا آوازیں کسنا, یہ چیزیں جو ہیں وہ تو یعنی کہ پوری دنیا میں ہی ہے نا. اس کو تو ہم اللہ جانے یہ صدیاں لگیں یا سال لگیں کب یہ ٹھیک ہو. بہرحال ایجوکیشن حاصل کرنا بھی ایک چیلنج ہے خواجہ, یعنی کہ یہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ کروڑوں کی آبادی ہے, اس میں لاکھوں ٹرانسجینڈرز ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اس میں ہمارے پورے پاکستان میں اتنی آبادی ہونے کے باوجود ٹرانسجینڈرز کی صرف 3 ایسے لوگ ہیں جو ایم فل تک, ہائر ایجوکیشن تک پہنچ سکے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہیں سے اندازہ کر لیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا, انہوں نے کتنا سفر ان 3 لوگوں نے کیا ہوگا, کیسے کیسے حالات کا سامنا, کہیں ابیوزنگ کا شکار ہوئے ہوں گے, کہیں ہریس کیا گیا ہوگا, کہیں ان کو یعنی کہ اسپیشل ٹریٹ کیا گیا ہوگا اسکول میں, کلاس میں, ٹیچرز کا بیہیویئر کیسا ہوگا, عجیب ہوگا.
اور کلاس فیلوز کا بیہیویئر الگ ہوگا. تو یہ سارے اور ہر طرف سے ریجیکشن کا سامنا بھی ہوگا, فیملی کی طرف سے بھی, اسکول کلاس فیلوز کی طرف سے بھی, اساتذہ کی طرف سے بھی کتنی ریجیکشن ہوگی. یہ تو بس کوئی یعنی کہ خدا کی ذات ہے شاید وہ جس پر رحم کر دے. دوسرا میری ایجوکیشن میں جو ہے سب سے زیادہ رول جو ہے وہ میری اپنی ہی کمیونٹی کا تھا, یعنی کہ جتنے بھی ٹرانسجینڈرز ہیں, میرے گرو ہیں یا پھر یعنی کہ میرے اپنے قریبی جو خواجہ سراں ہیں, جو میری دوست تھے, سہیلیاں ہیں, ان کا زیادہ عمل دخل رہا میری ایجوکیشن کے معاملے میں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسی طرح انسٹیٹیوشنس کو جو ہے وہ ہمارے خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے ان کو بھی اب پڑھائی لکھائی کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ شوبز کی طرف منسلک ہو جاتے ہیں. تو آپ نے مطلب کہ آپ اس طرف کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے, آپ نے ٹیچنگ کو ہی کیوں جو ہے وہ چوز کیا, یا باقی لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں اسٹڈی کی طرف جاتے اور وہ اسی چیز کو کیوں چوز کر لیتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری ریجیکشن شاید میرے خیال سے اس وجہ سے بھی سوسائٹی سے ملتی ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے, آپ لوگوں نے اپنی کمیونٹی کو فیس ایک ایسا لوگ سوسائٹی کے سامنے پیش کر دیا, شاید لوگ اسی کو اسی طرح دیکھتے ہیں اور پھر اس چیز کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو شاید اگر ہم لوگ بھی آپ لوگوں کی طرح, کمیونٹی جو ہے آپ لوگوں کی طرح ٹیچنگ سے یا درس و تدریس سے منسلک ہو تو ایک نیا چہرہ سامنے آئے. اچھا منور, میں آپ کو بتاؤں کہ اکنامکس کا ایک رول ہے کہ طلب ہوگی تو ہی رسد آئے گی. اگر ہمارے ہاں یہاں کوئی چیز نہیں بکتی ہے نا, یا کسی کی طلب نہیں ہے, تو وہ مارکیٹ میں وہ چیز آ بھی نہیں. سور کا گوشت ہے, وہ ہمارے ہاں نہیں اس کی طلب ہے, تو وہ رسد بھی نہیں آ رہی ہے یہاں پر, وہ بک بھی نہیں رہا, مارکیٹ میں نہیں آ رہا. اگر ہمارے ٹرانسجینڈرز شوبیز میں جا رہے ہیں, یا وہ شوبیز کی طرف جا رہے ہیں, یا ناچ گانے کی طرف جا رہے ہیں, تو اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ مجھ سے, یعنی کہ ایک ٹرانسجینڈر سے نہیں بلکہ پیرنٹس سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ اس کی تربیت کی, اس کی ساری ذمہ داری جو تھی وہ پیرنٹس کی ہے, کہ پیرنٹس اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, کیسے اس کی تعلیم و تربیت کا, یعنی کہ وہ اس نے تو گھر سے نکال دیا نا, اس کو تو شیلٹر ہی چھین لیا, اس سے چھت چھین لی. اب باہر وہ ایک معاشرے میں پھر رہا ہے, اور ہمارا پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہ میل ڈومین معاشرہ ہے, پدر سری نظام یہاں پر چلتا ہے. یہاں پر یعنی کہ ریپسٹ بھی پھر رہے ہیں, یہاں پر بلیک میل بھی کرنے والے پھر رہے ہیں, وہ مختلف. اب اسے کھانے کے لیے روٹی بھی چاہیے ہے, اسے سر ڈھانپنے کے لیے, اب وہ ہے بھی اسپیشل چائلڈ ہے, اسپیشل چائلڈ ہے, یعنی کہ وہ سب کی نظروں میں بہت جلد آ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے گا, اور سارا قصور بھی پھر اسی کا نکال سکتے ہیں کہ یہ سارا قصور اسی کا ہے کہ یہ ٹیچنگ میں بھی تو آ سکتا ہے. آپ اندازہ کریں, میں نے پہلے بھی آپ کو پوائنٹ بتایا ہے کہ پورے پاکستان میں 3 لوگ ہیں کہ کتنا مشکل ہے ان کے لیے سروائیو کرنا اس سوسائٹی میں. نہیں, آپ سمجھتے نہیں کہ مطلب کہ اب میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے انسٹیٹیوشنز بھی جو ہے وہ بن رہے ہیں, خواجہ سرا کی ٹرانسجینڈرز کے علیحدہ انسٹیٹیوشن بن رہے ہیں. اب جن مشکلات کو آپ نے فیس کیا, اب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا, ٹھیک ہے, اب مشکلات بھی اس کو فیس کرنی پڑیں گی. اب آپ فیس کر سکتے ہیں تو دوسری کمیونٹی بھی آئی تھنک کر سکتی ہے. جس طرح وہ 3 لوگ جا سکتے ہیں اور بھی لوگ جا سکتے ہیں. اور اگر انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں, آئی تھنک بن بھی رہے ہیں, اور بننے بھی چاہیے میرے خیال سے, تاکہ ان کے لیے علیحدہ سے ایک انسٹیٹیوشن بنایا جائے جہاں پہ وہ جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. تو آپ کا نہیں خیال کہ ایک الگ چہرہ سامنے لایا جا سکتا ہے؟ اگر ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ موجود ہیں یا وہ جو لوگ دوسرے موجود ہیں, تو ان کو اس کے خلاف جو ایکشن بھی لینا چاہیے, اس کے لیے جو ہے حکمت عملی بھی تیار کرنی چاہیے. اچھا منور, میں آپ کو بتاؤں کہ ہر شخص کی اپنی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے, اس کو ایک الگ انوائرمنٹ ملتا ہے. تو اس کا یعنی کہ مجھے اچھا انوائرمنٹ ملا, یا جو ہم 3 لوگ ہیں ان کو اچھا انوائرمنٹ ملا, تو ہم یہاں تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے نا. اس میں ہماری اسٹرگل بھی ہے, ہماری کیپیبلٹی بھی تھی, اور ہم نے یعنی کہ یہ سوچا, ہمارا ایم تھا کہ ہم پہنچے, ہمارا گول تھا جو ہم نے اچیو کرنا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سب کے لیے ہم ایک جیسی امید سب سے کریں تو یہ ذرا عجیب لگتا ہے. چلیں, بہرحال جو بھی ہے, باقی اب معاملات پہلے جیسے نہیں ہیں, اب کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے. اب یعنی کہ گورنمنٹ بھی کبھی سوتی رہی کبھی جاگتی رہی, لیکن اب قدرے بہتر ہے. یعنی کہ اب 2005 سے یعنی کہ ہمارے ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. حقوق کوئی اسپیشل حقوق نہیں ہے, بیسک ہیومن رائٹس. جیسے مثال کے طور پر اب پنجاب پبلک سروس کمیشن میں نے اپلائی کیا تو مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا, وہ مجھے میرے بنیادی انسانی حقوق سے جو ہے وہ دستبردار ہونا پڑا. اب بیسک ہیومن رائٹس پر ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, اس میں اب یہ بڑا اہم ایک قدم ہے ملتان میں. وہ میری دوست ہیں علیشہ شرازی, وہاں پر ہیں
جو وہاں پر اسکول کو چلا رہی ہیں ٹرانسجینڈر جو وہ بھی ایم فل ہیں. ایجوکیشن میں ان کا ایم فل ہے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے. اس میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. اس میں عائشہ مغل ہیں, ریم شریف ہیں. ان لوگوں نے کوشش کی ہے. یہ بھی ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں. اب یعنی منسٹری آف ہیومن رائٹس میں اب بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے مختلف ادارے چلا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اداروں میں. ٹرانسجینڈرز جو ہیں یہ اچھی بات ہے, اور ایک الگ چہرہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا. ایک دم سے تو نہیں سارا کچھ ہو سکتا. اب ملتان میں ایک اسکول بن چکا ہے, اور اس طرح ہر ضلع میں جو ہے وہ جب بن جائے گا تو میرے خیال میں ٹرانسجینڈرز کے ایجوکیشن تعلیم ہے تو سمجھے سب کچھ ہے. ایجوکیشن آ گئی تو ٹرانسجینڈرز کو کافی حد تک اویئرنیس بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. تو یہ تو ایک بڑا زبردست قدم ہے اگر یہ انسٹیٹیوشنز وغیرہ بن جاتے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کی ایک اپنی شناخت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے آئی ڈی کارڈ نہیں بنایا جاتا ہے کہ ان کی الگ پہچان کے ساتھ, جس طرح ایک مرد کے لیے اس کی پہچان ایک شناختی کارڈ سے پتہ چل سکتی ہے جی مرد ہے, عورت کی ہے. آپ لوگوں کے اس بارے میں کیا خیال ہے, اور اس کے بارے میں کیا ہے جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے علمبرداروں نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ سراؤں کا شناختی کارڈ اب بن سکتا ہے. پاکستان گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے. خود میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی جنس خواجہ سرا سے ہی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کب سے بننا شروع؟ یہ 2018 میں ایک بل پاس ہوا تھا. ویسے مجھے کنفرم نہیں ہے, شاید 2015 یا 18 میں یہ یعنی کہ بننے شروع ہو چکے ہیں. خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈ جو ہیں یہ بننے شروع ہو چکے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لاکھوں خواجہ سرا ہونے کے باوجود جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ بنائے وہ صرف 1600 ہے نا, 1600 لوگ ہیں جنہوں نے. اس کے پیچھے وجوہات ہیں کہ وہ حج کرنے نہیں جا سکتے ہیں. اگر وہ خواجہ سرا جنس لکھوائیں گے تو وہ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں. یہ سعودی گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک قانون ہے کہ خواجہ سرا جس کے جینڈر پر لکھا ہوگا, جس کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوگا جینڈر یہ ٹرانسجینڈر, وہ نہیں آ سکتا ہے. اس کے بعد جائیداد کا معاملہ ہے, یعنی کہ پیرنٹس سے جائیداد کا حصہ کیسے وصول کریں گے, کیا معاملہ ہوگا. اس میں بھی اگر وہ اپنا نام چینج کرواتے ہیں تو وہ جائیداد میں سے حقدار بھی نہیں ہوں گے نا, وہ حصہ بھی نہیں لے سکیں گے. تو اس طرح کی وہ اب پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ہوا نا, تو وہ قومی اسمبلی میں بات گئی تو وہاں پر کوٹے کی بات کی گئی نا. تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر میں بطور فیمیل ٹیسٹ دینے کے لیے جاؤں گی, اپنی شناخت کے ساتھ نہیں جا رہی ہوں میں. ٹھیک ہے نا, بطور فیمیل جو ہے, بطور فیمیل میں جو ہے وہ ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہی ہوں. اس کے بعد باقی جو خواجہ سرا جا سکتے ہیں وہ بھی بطور فیمیل یا جس کی طرف زیادہ ہیں وہ میل؟ ہاں, بطور فیمیل جائیں گے یا بطور میل جائیں گے, وہ بطور خواجہ سرا نہیں جائیں گے. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ ایک الگ فیس ہے خواجہ سرا کا. آپ لوگوں نے شاید اس سے پہلے اس طرح نہ دیکھا ہو, لیکن یہ ہے کہ وہی بات کہ اگر ایسے انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں, ایسے ادارے بنائے جائیں یا ٹرانسجینڈر کے حقوق کے لیے ورک کیا جائے تو آپ لوگوں کے سامنے ایک الگ چہرہ جو ہے ان کا پیش کیا جا سکتا ہے. تو ایک چینجنگز آ رہی ہیں انشاءاللہ. اس سے امید رکھتے ہیں کہ اور بھی چینجنگز ان کی کمیونٹی میں آئیں گی اور بہت سارا معاشرے میں بھی فائدہ ہوگا. اپنی الگ پہچان کے ساتھ اسی معاشرے کے اندر زندگی گزار سکیں گے اور اپنا حق بھی لے سکیں گے. اپنے میزبان منور رسول کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.